السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسا ہی ہنستا مسکراتا اور صحت مند رکھے ہمیشہ۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ نزول قرآن کے ہی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج اس کی تیسری قسط ہے اور آخری قسط ہے، اور یہ مطلب لاسٹ کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ترتیب دیا گیا اور کتنی زبانوں میں یہ لکھا گیا۔ ترتیب کا بھی میں نے کچھ حصہ آپ کو بتا دیا ہے پچھلی قسط میں۔ تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ قرآن مجید کے نسخے کی نقلیں کرا کے شائع کی جاتیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں، جبکہ سلطنت اسلامیہ کو کافی وسعت ہو چکی تھی، یہ شکایتیں آنی شروع ہوئیں کہ روم اور بعض دیگر ممالک میں لوگ قرآن کے پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کے ساتھ 3 مزید کاتبوں کو شامل کر کے اور حضرت حفصہ سے قرآن مجید کا نسخہ منگا کر اس کی متعدد نقلیں کروائیں اور مختلف ممالک میں بھجوا دیں، اور اصل قرآن مجید کی ان صحیح نقلوں کے علاوہ جتنے بھی نسخے تھے کسی کے پاس تھے، سب اکٹھا کر کے جلا دیے۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس خدمت کی بنا پر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں جامع قرآن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں وہ اسی قرآن کی نقل ہیں، وہ اسی قرآن مجید کی اصل اور صحیح نقل ہیں، جو قرآن مجید کا سب سے پہلا نسخہ تھا اور جس کو حضرت حفصہ کی تحویل سے لینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نقول کرائی تھی۔ دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی واحد آسمانی کتاب ہے جو تحریف سے محفوظ ہے اور جس میں آج تک ایک نقطے اور شوشے کا بھی فرق نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے تحفظ کا اہتمام صرف تحریر ہی تک محدود نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ 1400 برس سے مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر حصے میں آج بھی لاکھوں حافظ قرآن موجود ہیں، جن کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کے لیے کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جائے اور قرآن مجید کے سارے نسخے بھی تلف ہو جائیں، تب بھی قرآن مجید حافظوں کی مدد سے بدستور محفوظ رہتا ہے اور اس کو کسی حالت میں بھی کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید کی صحت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دنیا کے سینکڑوں ممالک میں، جن کی مادری زبانیں مختلف ہیں، پڑھا جاتا ہے، مگر کیا مجال کہ کسی جگہ قرآن مجید کی اصل عبارت میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے۔ عبارت میں فرق آ جائے، فرق ہونا تو درکنار زیر زبر اور ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ کیا دنیا میں کوئی بھی ایسی آسمانی کتاب ہے جس کی صحت اور حفاظت کا اس قدر اہتمام کیا گیا ہو؟ یہ حقیقت ہے کہ یہ خصوصیت صرف دنیا میں قرآن مجید ہی کو حاصل ہے، جو اس کے صحیفہ آسمانی ہونے کا سب سے بڑا اور ناقابل انکار ثبوت ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ان ضروری باتوں سے آگاہ کرنے کے بعد ہم آئندہ اوراق میں قرآن مجید کی ان گراں مایہ تعلیمات کو ابجدوار پیش کرتے ہیں، جو بنی نوع انسان کے لیے بہترین شمع ہدایت ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، خیر و خیریت سے رکھے، وبا سے محفوظ رکھے۔
انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.